سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ دوران حج امراض قلب کے علاوہ اور دوسرے کون سے امراض عام ہوتے ہیں؟ شکریہ طیبہ. اور حج الحمدللہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور حاجی پہنچ چکے ہیں، اور پوری دنیا سے حاجیوں کی فلائٹس مدینہ میں بھی پہنچ رہی ہیں اور مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ رہی ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو ہے وہ زیادہ تر جو دوران حج اسپتالوں میں مریضوں کی آمد اور ہاسپٹلائزیشن یا اموات ہوتی تھیں وہ حادثات کی وجہ سے ہوتی تھیں. انفیکشس ڈیزیزز ہوتے تھے، میننجائٹس ہے، انکفلائٹس ہے، یا فائر وغیرہ لگتی تھی، اسٹیمپیٹ ہوتی تھی. بالکل. تو ان وجوہات کی بنا پر زیادہ تر پرابلمس جو ہے وہ حج کے دوران دیکھے جاتے تھے. لیکن الحمدللہ ان پرابلمس پر ان لوگوں نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے پہلی ڈیوٹی حج کی ڈیوٹی 2004 میں کی تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ آبزرو کیا کہ اب جو زیادہ تر مریض اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں یا موت کا شکار ہو رہے ہیں وہ امراض قلب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. صحیح. تو پھر 2019 میں جب میں کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں حج کی ڈیوٹی پر تھا تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ امراض قلب کے علاوہ فالج کا مرض جو ہے وہ کافی زیادہ کامن جو ہے وہ کافی مریض جو ہیں وہ فالج کی وجہ سے اسپتالوں میں داخل ہو رہے تھے اور اموات کا شکار ہو رہے تھے. تو اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ امراض قلب اپنی جگہ ایک بہت بڑی ایک وبا کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فالج جو ہے وہ دوسرے نمبر پر فالج کی وجہ سے. پھر مجھے خیال ہوا کہ کیونکہ فالج جو ہے وہ دماغ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اس دوران میں نے محسوس کیا کہ امراض قلب کے کچھ ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی فالج ہو سکتا ہے. تو امراض قلب کی وجہ سے فالج کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے اپنے کتاب، یہ جو کتاب آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں پھر میں نے ایک چیپٹر لکھا کہ امراض قلب کی وجہ سے فالج کی تشخیص اور علاج اور اس کی پیچیدگیاں اور اس کو کس طرح سے پریونٹ کیا جائے. صحیح. تو لہٰذا امراض قلب کے بعد دوسرے نمبر پر، کیونکہ کوئی 64% مریضوں میں جو اسپتال میں مریض جو داخل ہوتے ہیں یا موت کا شکار ہوتے ہیں وہ امراض قلب ہوتے ہیں. اور اس میں 3 نیشنلٹیز جو ہیں وہ ویسے تو 150 ملکوں سے 180 ملکوں سے حجاج جو ہیں وہ آتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اسپتالوں میں داخل ہونے کی شرح اور اموات کی شرح جو ہے وہ 3 نیشنلٹیز میں کافی زیادہ کامن تھی. سب سے زیادہ ٹاپ پر انڈونیشیا کے مریض جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے، جن کی تقریباً 22% کے قریب جو ہے وہ انڈونیشیا کے مریض، اور ان کی ویسے بھی حج کی کوٹا زیادہ ہے. دوسرے نمبر پر انڈیا کوئی 12 سے 13% جو ہے وہ ان کی ہو رہی تھی، کوئی 9 سے 10% جو ہے وہ پاکستانیز جو ہو رہے تھے. تو تقریباً ملا کے 44% جو لوگ ہیں وہ ان 3 بڑے ملکوں جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے وہاں کے مریض جو ہے وہ امراض قلب اور فالج کی کا شکار ہو رہے تھے، اور ان کی اموات کی شرح جو ان میں کافی زیادہ کامن تھی.
اب جو سعودی عرب کی 2030 کی ویژن ہے، ان کی ویژن یہ ہے کہ 2030 میں وہ حج اور عمرہ ایک سال کے اندر ملا کے کوئی ان کا ٹارگیٹ ہے کہ 30 ملین تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ حج اور عمرے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں گے. اچھا ماشاءاللہ. تو اب سے وہ اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو امراض قلب اور فالج کی وجہ سے اسپتالوں میں لوگ داخل ہوتے ہیں، ان کے اوپر بے تحاشا خرچہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور یہ خرچہ اس وقت تو سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ فری میں فراہم کر رہی ہے، اور باقی جو مسلمان ملکوں کے لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو حج ہے وہ اس کے دوران فری علاج جو ہے ان کی طرف سے. لیکن اب ان کو اس قسم کی فکر لگنا شروع ہوئی ہے کہ کس طرح سے حاجیوں پر جو امراض قلب اور فالج کے علاج پر جو خرچے ہو رہے ہیں ان خرچوں کو کس طرح سے کم کیا جائے. تو اس کے لیے وہ پلاننگ کر رہے ہیں. صحیح. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد